السلام علیکم، میں ہوں بطول عمر اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اپنی اسٹوری فرام اسٹارٹنگ ٹو ناؤ. سو الحمد للہ جب میں اسٹارٹنگ میں یو ایس اے آئی تھی تو اٹ واز لائک سیم. میں جو ہے وہ اپنے ریگولر ڈیز جس طرح سے اپنا اسٹارٹنگ کا وقت ہوتا ہے ہم گزار رہے تھے. تو ان دا مین ٹائم مائی پیرنٹس اوور دیئر دے ہیو اے ہارڈ ٹائم. کیا ہوا، ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا. ان کی جو اسٹورز تھے، ان کی دکانیں تھیں، وہ جو ہے کافی مافیا وغیرہ تھا وہاں کا، انہوں نے جو ہے وہ ہڑپ لیے تھے. اور پھر جو ہے اس کے بعد میرے پیرنٹس کے اوپر کافی مشکل ٹائم آیا. تو جو ہے انہوں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم مجھ سے بات کی کہ میں کیا، میری امی نے بات کی کہ کیا میں یہاں پہ تمہیں کپڑے سیل کرنے کے لیے بھیج سکتی ہوں. تو میں نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں. میں لیکن کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی تھی فیس بک وغیرہ پہ کافی لوگ جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے تھے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے دیکھو. انہوں نے کافی مجھے پکچرز وغیرہ بھیجیں، لیکن شروع میں جو ہے وہ نہ میرے پاس فیس بک تھا، نہ میرے پاس واٹس ایپ تھا، نہ ہی یوٹیوب تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ سمجھنا شروع کیا. اپنے ہسبینڈ کے فون سے ہی میں نے اپلوڈ کرنا شروع کی ساری پکچرز وغیرہ. اور جو ہے میں سارا کچھ کرتی رہی آہستہ آہستہ. اس میں پھر جو ہے کافی ٹائم لگا مجھے اپنے کسٹمرز بنانے میں. لیکن جب کسٹمر ایک بھی ملتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ بس پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. اس ٹائم پہ جو ہے وہ بڑا مزہ آتا تھا کام کرنے میں. لیکن بہت مشکل بھی تھا کیونکہ بچے بھی ہو رہے تھے ماشاء اللہ سے. ایک بیٹی ہوئی، پھر اس کے 18 منتھس کے بعد دوسری بیٹی ہو گئی. تو اٹس لائک ویری ہارڈ ٹائم. ہسبینڈ کی بھی جاب تھی، وہ بھی باہر ہوتے تھے پورا پورا دن. سیل فون میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ سیل فون ان کا میں یوز کرتی تھی. جب وہ رات کو آتے تھے پھر میں ان کا سیل فون اٹھا کے ان کے سیل فون سے پکچرز ڈاؤن لوڈ کرنا، سارا کچھ کرنا. اور پھر جو ہے نا امی نے ایک باکس مجھے بھیجا جس میں جو ہے وہ کچھ کپڑے تھے جو کہ امی نے اپنے ہاتھ سے ہی بنا کے بھیجے تھے. اور وہ کپڑے ایسے تھے کہ ان کے ریٹس بھی بہت کم تھے. بہت ہی زیادہ ان کا جو ہے نا وہ لک اچھا تھا لیکن ان کے ریٹس کم تھے. لائک میں یہاں پہ $30 میں، $25 میں، $50 کے اندر کی رینج ہوتی تھی. اور فارمل کپڑے اور کیجول کپڑے ہم سیل کرتے تھے. اور کبھی خوش ہوتے، مطلب کبھی آف کورس کہ خوشی ہوتی تھی کہ ہاں بھائی سارے کپڑے سیل ہو گئے. اور ماشاء اللہ سے جتنی بھی کسٹمرس آتی تھیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھیں کیونکہ اسٹارٹنگ کا ٹائم تھا. اتنا زیادہ یہاں پہ وہ کام بھی نہیں تھا، لوگ کرتے بھی نہیں تھے. میں تھی اور کچھ لوگ اور تھے جو اپنے گھروں سے ہی کرتے تھے. بوتیکس تھے لیکن بوتیکس میں کوئی اتنا جانا پسند نہیں کرتا تھا. برانڈس کا کوئی زیادہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ، خیر میں تھوڑا آگے بڑھتی ہوں، آہستہ آہستہ کام چلنے لگا. کام چلتے اس ٹائم پہ میں جو ہے نا اپنے کمرے کے اندر سے جہاں پہ میرا بیڈ رکھا ہوا ہوتا تھا اس کے برابر میں ہی اپنا اسٹینڈ رکھ کے اور پھر جو ہے نا وہ اپنا کسٹمرس کو اوپر لے کے آنا ساری جوائنٹ فیملی کے ساتھ. اٹ واز لائک اے ہارڈ ڈیز. لیکن الحمدللہ میں ڈٹی رہی. میں نے جو ہے نا ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ اپنا اتنا مقام بنایا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. لیکن اس ٹائم پہ کافی باتیں سننی پڑتی تھی، بچے چھوٹے ہیں، کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو، یہ وہ. لیکن ایک ایم تھا دل میں کہ بھئی نہیں، کہ مجھے اپنے آگے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی ہے. اور اس ٹائم پہ ماشاء اللہ سے کافی میں نے ہیلپ کی جس طرح سے مجھ سے ہو سکتا تھا کیونکہ میں تو یہاں پہ تھی. تو جتنی ہو سکتی تھی اتنی ہیلپ کر کے آگے ہم نے سارے کچھ وہ. اس ٹائم پہ میں اپنا پروفٹس وغیرہ بھی نہیں رکھتی تھی اور کوئی نہیں کرتی تھی کہ بھئی میں اپنی امی کے جو ہے نا وہ پیسے میں سے کچھ رکھوں گی پروفٹ اور کچھ وہاں پہ بھیجوں گی. ایسے نہیں کرتی تھی کیونکہ کپڑے ہی بہت سستے ہوتے تھے. تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آہستہ آہستہ اپنے بھی کپڑے منگوانا شروع کیے، پھر اپنا سامان منگوانا شروع کیا، پھر تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ اپنا اپارٹمنٹ الگ ہو کے سیپریٹ ہو کے لینا شروع کیا. پھر وہاں پہ رہنا شروع کیا، وہاں پہ کسٹمرز منگوائے. پھر بچے بھی بڑے ہو گئے، پھر ان کو بھی روم چاہیے. بڑا مشکل ٹائم تھا یار. اتنا مطلب سوچ کے لگتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو کبھی یہ اسٹوری شیئر کروں گی کیونکہ کافی موٹیویشن ملتی ہے. کافی لوگ جو ہوتے ہیں جو ابھی نیو آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، ہم تو کافی ٹائم ہو گیا آئے ہوئے، 12-15 سال ہو گئے، 15-16 سال ہو گئے بلکہ. تو ابھی جو آ رہی ہیں لیڈیز، جو ابھی آ رہی ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے کریں تاکہ وہ جو ہے وہ کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتی ہوں، اسی لیے میں اپنی تھوڑی تھوڑی یہ باتیں بتاتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نئی باتیں سیکھنے کو ملیں. لوگ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے کہ بھئی
کس طرح سے آپ کر لیتی ہیں، کس طرح سے آپ کر لیتے ہیں. تو ہر چیز کرنا آسان نہیں ہوتا، پیچھے بڑی اسٹوریاں چلی ہوئی ہوتی ہیں تب جا کے ہم اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو خیر، تو کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے مجھے تقریباً 14 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ. لیکن الحمدللہ ان 14 سالوں کے بیچ میں جتنی اپ اینڈ ڈاؤنس آئی ہیں نا، وہ میں نے خود فیس کی ہیں. میرے ہسبینڈ نے میرا پورا ساتھ دیا اس چیز میں، میرے بچوں نے میرا پورا ساتھ دیا. مطلب بچوں نے کیا ساتھ دیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اف نہیں کی. بیچ میں تھوڑا سا بچوں کے کمروں میں میں جو ہے نا بیچ میں اپنے ریکس وغیرہ رکھتی تھی، تو بڑے بچے بیزار ہوتے تھے، کبھی لیڈیز آ رہی ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں تو وہ بڑی گھبراتی تھی کہ یار امی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سارا معاملہ سیٹ ہو گیا الحمدللہ. بڑے گھر میں آ گئے، یہاں پہ آ کے اپنا پورا ایک میں نے سیٹ اپ بنا لیا ہے. آپ لوگوں کو کافی بار دکھایا بھی ہے. انشاءاللہ 1-2 بار جو ہے وہ آگے چل کے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس میں نے پورا سیٹ کرنا ہے اس کو. بہت میسی ہو گیا ہے. اف سم ون کین ہیلپ می ٹو کم اینڈ کلین اٹ اپ، پلیز ضرور کمنٹ کیجیے مجھے، اور جو ہے نا آ کے میری ہیلپ کریں کلین اپ کرانے میں، کیونکہ کافی جو ہے نا میں نے میس کر دیا ہے. خیر اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں